السلام علیکم۔ فلم 92 میں ویلکم۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے تاکہ ہمارا رابطہ قائم ہو سکے۔ اس ویلاگ میں ہم فلمی دنیا کی ماضی کی ایک اہم شخصیت ایم جے رانا کی فلمی دنیا کے لیے خدمات کا ذکر کریں گے۔ وہ ہماری فلم انڈسٹری کے ایک نابغہ روزگار فلم ڈائریکٹر تھے جنہوں نے متعدد یادگار اور شاہکار فلمیں تخلیق کیں۔ بنیادی طور پر انہیں اداکاری سے لگاؤ تھا، لیکن 1949 میں بننے والی پنجابی فلم مندری کے ہدایت کار داؤد چاند کی انہوں نے شاگردی اختیار کر لی اور ان کے معاون کے طور پر ذمہ داریاں نبھانے لگے۔ اس فلم میں انہوں نے اداکاری کا مظاہرہ بھی کیا، مگر بعد ازاں انہوں نے اپنی تمام تر توجہ فلم ڈائریکشن پر مرکوز کر دی۔ وہ پاکستان کی پہلی گولڈن جوبلی منانے والی سپر ہٹ فلم سسی کی تیاری کے دوران بھی اپنے استاد کے معاون رہے۔ چند سال تک داؤد چاند سے ہدایت کاری کی تربیت اور رہنمائی لینے کے بعد انہوں نے 1955 میں مکمل ہدایت کار کے طور پر پہلی فلم سونی بنائی، جو ان میں چھپی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ لوک کہانی پر مبنی اس فلم کو مشہور ہدایت کار منشی دل نے تحریر کیا تھا۔ فلم کا ٹائٹل رول صبیہ خانم نے نہایت عمدگی سے ادا کیا، جبکہ ایم جے رانا نے سدھیر سے ہیرو کے کردار میں لاجواب کام لیا۔ یہ سونی اور مہیوال کی عشقیہ داستان پر ایک ناقابل فراموش تخلیق تھی۔ ایم جے رانا کا مکمل نام محمد جمیل رانا تھا، مگر انہوں نے اسے ایم جے رانا تک محدود بنا دیا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ وہ ایک تخلیقی ذہن کے حامل فلم ڈائریکٹر تھے جو فلم کے ہر سین کی جزیات کا پورا خیال رکھتے تھے تاکہ سکرین پر وہ حقیقت لگے۔ ہدایت کار کی حیثیت سے انہوں نے دوسری فلم ساز باری ملک کی ماہی منڈا 1956 میں بنائی۔ اداکار شیخ اقبال کی لکھی ایک سوشل کہانی پر مبنی یہ فلم پنجابی زبان کی ایک شاہکار تخلیق ثابت ہوئی۔ فلم کا ٹائٹل رول مسرت نذیر نے ادا کیا، جبکہ سدھیر ہیرو تھے۔ ملک ٹاکیز کے بینر تلے بنائی جانے والی ماہی منڈا میں شامل 10 گیتوں کا میوزک جی اے چشتی نے ترتیب دیا، جن میں سے زبیدہ خانم کا گایا یہ گیت وے میں نار پٹولے ورگی مینو اکھ دی پٹاری چ رکھ وے اور عنایت حسین بھٹی کی آواز میں رنا والیاں دے پکن پروٹھے تے چھڑیاں دی اگ نہ بلے بے حد مقبول ہوئے۔ عوام نے ایم جے رانا کی صلاحیتوں کو زبردست پذیرائی بخشی، جس کے نتیجے میں فلم نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ ماہی منڈا کی کامیابی نے ایم جے رانا کو کامیاب فلم ڈائریکٹرز کی صف میں لا کھڑا کیا۔ باری ملک نے انہیں اپنی دوسری پنجابی فلم یکے والی بنانے کی ذمہ داریاں بھی سونپ دیں۔ اس فلم کی ٹیم بھی تقریباً ماہی منڈا والی تھی۔ فلم کی کہانی حسب سابق شیخ اقبال نے لکھی، جو ایک نوجوان کوچوان لڑکی کے گرد گھومتی ہے۔ یکے والی کے ٹائٹل رول میں مسرت نذیر سے عمدہ کام لیا گیا۔ سدھیر نے ہیرو کا رول ادا کیا۔ اس سوشل اور میوزیکل فلم کے تقریباً 10 گیتوں کو جی اے چشتی نے دل فریب میوزک سے سنوارا۔ 1957 میں جب فلم کو ریلیز کیا گیا تو اس نے پسندیدگی اور کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ فلم کو بلاک بسٹر کامیابی ملی، ہر طرف اس کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ کہتے ہیں فلم ساز باری ملک نے اس فلم کے ذریعے اتنا روپیہ اکٹھا کیا کہ اس سے باری فلم سٹوڈیو کھڑا کر لیا۔ فلمی دنیا میں ہر جانب ایم جے رانا کے ڈنکے بجنے لگے۔ ناقدین بھی انہیں سکہ بند فلم ڈائریکٹر ماننے پر مجبور ہو گئے۔ سانولے رنگ اور کھردرے چہرے کے ایم جے رانا اندر سے اجلے اور نرم طبیعت کے حامل تھے۔ اداکاروں سے اپنی منشا کے مطابق اداکاری کرانے کے لیے ان سے بھرپور تعاون کرتے۔ اسی سال انہوں نے باری ملک کی تیسری فلم سحتی بھی بنائی۔ لوک عشقیہ داستان پر مبنی اس فلم کو حزیں قادری نے لکھا۔ مسرت نذیر اور اکمل نے مرکزی کردار ادا کیے۔ اس فلم نے اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک فلم ساز ملک مبارک احمد کی سوشل فلم جٹی بنانا شروع کی، جس میں انہوں نے مشہور کامیڈین رنگیلا کو سب سے پہلے متعارف کرایا۔
فلم کے ٹائٹل رول میں مسرت نذیر سے منفرد کام لیا۔ جی اے چشتی سے میوزک لیا گیا۔ فلم تیاری کے دوران ہی ایک تنازع کا شکار ہو گئی۔ جٹ برادری نے اسے اپنی توہین اور بے عزتی قرار دیا۔ جب فلم ریلیز کے لیے تیار ہوئی تو جٹ برادری نے جٹی کے نام پر اعتراض کرتے ہوئے اس کی ریلیز رکوانے کے لیے احتجاج شروع کر دیا۔ نتیجتاً فلم انتظامیہ کو اسے چٹی کے نام سے نمائش کے لیے پیش کرنا پڑا۔ 1958 میں اسے اوسط درجے کی کامیابی مل سکی۔ 1959 میں ایم جے رانا نے پنجابی سوشل فلم شیرا بنائی، جس میں انہوں نے اداکار حبیب کو نیلو کے مقابل ہیرو لیا۔ حبیب کی یہ پہلی پنجابی فلم تھی، جبکہ نیلو ایم جے رانا کے ساتھ اس سے قبل ان کی فلم ماہی منڈا میں ایکسٹرا کے طور پر، جبکہ یکے بالی اور سیتی میں نمایاں کرداروں میں کام کر چکی تھی۔ 1950 کی دہائی کے اختتام پر ایم جے رانا پنجابی فلموں کے ایک کامیاب اور مقبول فلم ڈائریکٹر بن چکے تھے۔ اسی دوران انہیں ایک اردو فلم خان بہادر بنانے کی ذمہ داری ملی، جو 1960 میں ریلیز ہوئی۔ مسرت نذیر اور کمال سے مرکزی کرداروں میں کام لیا گیا، مگر فلم کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ اسی سال ایم جے رانا نے فلم ساز آغا جی اے گل کی پنجابی فلم رانی خان بنائی۔ فلم کے ٹائٹل رول میں کامیڈین نظر سے کام لیا، بلکہ اداکارہ نغمہ کو سب سے پہلے انہوں نے فلم کے ایک سین میں پہلی مرتبہ دکھایا۔ فلم کے مرکزی کرداروں میں حسنہ اور اکمل سے کام لیا گیا۔ 1961 میں انہوں نے ایک سوشل اردو فلم شیر اسلام کی ڈائریکشن دی۔ یہ فلم وزیر علی کی تھی، جس میں فلم ساز کے طور پر انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی رتن کمار کا نام دیا تھا۔ اگلے سال 1962 میں وزیر علی نے ایم جے رانا سے ایک سوشل پنجابی فلم جمالو بنوائی، جس کا ٹائٹل رول بینا شوری نے ادا کیا۔ 1964 میں انہوں نے فلم ساز نیازی ملک کی اردو ایکشن فلم باپ کا باپ بنائی، جس کے ہیرو درپن اور ہیروئن شمیم آرا تھے۔ اس دوران نیازی ملک نے ایم جے رانا سے ایک پنجابی فلم میرا ماہی بھی بنوانا شروع کر دی۔ میرا ماہی کے مصنف احمد رائی اور موسیقار جی اے چشتی تھے، جبکہ نیلو اور اکمل سے لاجواب کام لیا گیا۔ اس فلم کو بے حد پسند کیا گیا اور یہ سپر ہٹ رہی۔ ایم جے رانا کی کامیابیوں کا سلسلہ 1965 میں بھی جاری رہا۔ اس سال ان کی ڈائریکشن میں تیار ہونے والی دو پنجابی فلمیں شیریں اور سدھیر کی ہٹ فلم من موجی اور سدھیر، نیلو اور حبیب کی سپر ہٹ فلم جیدار ریلیز ہوئی۔ پسندیدگی اور مقبولیت کے حوالے سے جیدار پاکستان کی پہلی پلاٹینیم جبلی منانے والی فلم تھی۔ ایم جے رانا نے 1966 میں عظیم قادری کی لکھی ایک پنجابی سوشل کہانی پر ابا جی کے نام سے فلم بنائی، جس کا ٹائٹل رول علاؤدین، جبکہ نیلو اور سدھیر نے مرکزی جوڑی کے طور پر کام کیا۔ یہ فلم کامیابی کے اعتبار سے ہٹ رہی۔ 1967 میں ان کی تیار کردہ 3 پنجابی فلمیں نمائش کے لیے پیش کی گئیں۔ دوستی کے موضوع پر خزیں قادری کی کہانی پر مبنی یار مار ہٹ فلم ثابت ہوئی، جس کا ٹائٹل رول مظہر شاہ نے ادا کیا۔ دوسری ہٹ ہونے والی فلم جانی دشمن تھی، جس کے ٹائٹل کرداروں میں انہوں نے سدھیر، مظہر شاہ اور ساونت سے لاجواب کام لیا۔ تیسری فلم طبقاتی معاشرہ میں جنم لینے والی ایک لو سٹوری پر مبنی آغا جی اے گل کی رابی پار تھی۔ اس فلم نے اوسط درجے کی کامیابی سمیٹی۔ ان تینوں فلم کے میوزک کمپوزر جی اے چشتی تھے۔ ایم جے رانا جی اے چشتی کی صلاحیتوں کے معترف تھے، اسی لیے اپنی ہر فلم کا میوزک ترتیب دینے کے لیے وہ جی اے چشتی کا انتخاب کرتے تھے۔ 1968 میں ہدایت کار کے طور پر ایم جے رانا کی 4 فلمیں ریلیز ہوئیں، جو تمام پنجابی زبان میں تیار کی گئی تھیں۔ ان میں جگ بیتی اور باؤ جی ہٹ فلمیں ثابت ہوئیں، جبکہ جوانی مستانی اور کنجوس کوئی خاص کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ جگ بیتی ایک روشن خیال کسان کی کہانی پر مبنی شاہکار فلم تھی۔ نیلو اور سدھیر نے فلم کے مرکزی کردار ادا کیے۔ ان دنوں پلے بیک سنگر کے طور پر رونا لیلا کی آواز بے حد پسند کی جا رہی تھی، مگر وہ صرف اردو گیت گا رہی تھی۔ ایم جے رانا نے فلم کے موسیقار جی اے چشتی سے رونا لیلا سے فلم کا پنجابی گیت گوانے کی فرمائش کی، چنانچہ انہوں نے
رونا لیلا کو اس پر نہ صرف راضی کیا بلکہ اسے پنجابی بولنے میں رہنمائی اور مدد بھی مہیا کی۔ اس طرح انہوں نے رونا لیلا کی آواز میں پہلا پنجابی گیت ماہیا بے بنگلہ پوادے تھے تے اتے پوادے پھل پتیاں ریکارڈ کیا۔ فلم میں یہ گیت نیلو پر عمدگی سے پکچرائز کیا گیا جو سدھیر کے لیے گاتی ہے۔ باؤ جی بھی ایک سوشل کہانی پر عمدہ فلم تھی جس کا ٹائٹل رول یوسف خان نے ادا کیا۔ فردوس، ایجاز سلونی اور علاؤ الدین بھی نمایاں اداکار تھے۔ فلم کے یہ گیت باؤ جی میں ایک عرض کراں دل میرا ڈردا ہے اور دل دیاں لگیاں جانے نہ میرا پیار پچھانے نہ کے علاوہ پیار نالوں پیارے سجنا اسا تیرے اگے دل ہارے سجنا بے حد مقبول ہوئے۔ 1969 میں ان کی 3 پنجابی فلمیں اوکھا جٹ، جگو اور چن ویر منظر عام پر آئیں جن میں سے چن ویر ہٹ ثابت ہوئی۔ اسی طرح 1970 میں بھی ان کی 3 پنجابی فلمیں وچھڑے رم میلے، بھائی چارہ اور چن پتر ریلیز ہوئی۔ چن پتر ان کی ایک اور ہٹ فلم تھی جس کی کہانی انسانی رشتوں اور دولت اکٹھی کرنے کی ہوس پر مبنی تھی۔ جی اے چشتی کے میوزک سے آراستہ گلوکارہ نسیم بیگم کا گایا یہ گانا سانو بھی لے چل نال وے باؤ سونی گڈی والیا بے حد مقبول ہوا۔ 1971 میں ایم جے رانا نے شیخ اقبال کی کہانی پر پنجابی فلم چانن اکھیاں دا بنائی، یہ ان کی ذاتی پروڈکشن تھی۔ 1972 میں انہوں نے پنجابی فلم عید دا چن کی ڈائریکشن دی۔ 1973 میں پنجابی فلم خون دا بدلہ خون اور نغمہ حبیب کی فلمی جوڑی کی چن تارا بھی ایم جے رانا نے تخلیق کی۔ 1974 میں ان کی 2 پنجابی فلمیں ماں دا لال اور پیار دی نشانی آئی۔ سال 1976 میں انہوں نے فلم دکی تکی، استاد شاگرد اور کلب ڈانسر بنائی۔ اس کے بعد فلم انڈسٹری میں سوشل پنجابی کہانیوں پر کم اور ایکشن کے موضوع پر زیادہ فلمیں بننا شروع ہو گئیں۔ مولا جٹ کی کامیابی نے فلمی دنیا اور فلم بینوں کا مزاج یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ نئے فلم سازوں اور ہدایت کاروں کی کھیپ آنے کے بعد ایم جے رانا خود ہی پیچھے ہٹ گئے۔ تاہم 1981 میں فلم ساز صابر ملک نے ان سے یکے والی کی طرز پر فلم تانگے والی بنوائی جس میں انہوں نے شبنم، محمد علی اور نشو کو مرکزی کرداروں میں پیش کیا۔ اس فلم نے اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی۔ فلمی دنیا کے پرآشوب حالات میں انہوں نے ایک ذاتی پروڈکشن کا فیصلہ کیا اور اپنے دیرینہ ساتھی شیخ اقبال سے ایک سوشل کہانی واٹی جی کے نام سے لکھوائی اور ممتاز اور وحید مراد کو لے کر سنیما سکرین کے لیے پنجابی زبان میں تخلیق کیا، مگر اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ پھر وہ فلم سازی اور ہدایت کاری دونوں میدانوں میں خاموش تماشائی بن گئے، لیکن ان کے اندر موجود فن اور فلم سے محبت کے جذبے نے انہیں پھر فلم سازی پر مجبور کیا اور 1991 میں انہوں نے ممتاز، سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کو لے کر ایکشن پنجابی فلم سر پھرا بنائی۔ افسوس ان کی یہ کوشش بھی رائے گاں گئی کیونکہ لوگوں کا فلمی مزاج ہی بدل گیا تھا، جس سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے فلمی دنیا کو خیر باد کہہ دیا اور سٹیج کی دنیا میں آ گئے۔ وہ فلم انڈسٹری میں آنے والے نئے چہروں کے طرز عمل سے سخت نالاں تھے۔ وہ اکثر کہتے کہ فلم انڈسٹری میں خلوص، محنت اور ایمانداری سے کام کرنے والے چلے گئے ہیں اور ان کی جگہ چپڑاسی ہدایت کار بن گئے ہیں اور کلاشنکوف والے فنانسر ہیں۔ ایم جے رانا ایک سکول آف تھاٹ کا نام تھا۔ انہوں نے اپنی فلموں کے ذریعے فلم انڈسٹری کو متعدد نئے اداکار دیے۔ انہوں نے 40 سے زائد فلموں کی ڈائریکشن دی۔ فلمی دنیا سے علیحدگی کے بعد انہوں نے سٹیج ڈراموں کی ہدایت کاری کے ذریعے اپنے اندر کے تخلیق کار کو تسکین پہنچانا شروع کی۔ سٹیج پر بطور ہدایت کار ان کا پہلا ڈرامہ ایک نواں تماشا تھا جسے کنگلے پروہنے کے نام سے لندن سے ساری دنیا میں ریلیز کیا گیا۔ سٹیج ڈرامے کی دنیا میں ان کا دل ایسا لگا کہ انہوں نے تقریباً 25 سے زائد سٹیج ڈرامے ڈائریکٹ کر دیے، جن میں بڈھا پیار مانگدا،
سچ دی آواز، منڈا آیا ولائتوں، ماسٹر جی، سوئے لال اور شرطیہ مٹھے قابل ذکر ہے۔ ایم جے رانا شاہکار اور یادگار فلموں کے بے مثل تخلیق کار تھے۔ ان کی اکثر فلموں کو آج بھی پورے ذوق و شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ ایم جے رانا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے 20 جون 1995 کو انتقال کر گئے۔ ان کی ابدی آرام گاہ گلشن راوی لاہور کے قبرستان میں ہے۔